اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، یعنی کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے ہیں۔ 6 دن سے دنیا کے 6 دنوں کی مقدار مراد ہے، کیونکہ یہ دن تو اس وقت تھے ہی نہیں، آفتاب ہی نہیں تھا جس سے دن ہوتا، اور اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ ایک لمحہ میں یا اس سے بھی کم میں یہ پیدا فرما دیتا، لیکن اتنے عرصہ میں ان کی پیدائش فرمانا یہ حکمت کے تقاضے کے مطابق تھا، اور اس سے بندوں کو اپنے کاموں میں تدریج اختیار کرنے کا سبق ملتا ہے کہ وہ مالک و مولا جو ایک لمحے میں یہ سارا کچھ تخلیق فرما سکتا تھا، اس نے بھی اس میں 6 دن لگائے ہیں۔ اس کی تو قدرت میں تھا، اس کی تو طاقت میں تھا کہ وہ آنن فانن یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، لیکن اے انسانوں تمہارے اندر تو یہ قدرت اور طاقت نہیں ہے، تو اس وجہ سے اپنے کام میں تدریج اختیار کرنا، یہ جو ہوتا ہے نا فوراً ٹھا پھا والا کام، یہ زیادہ مؤثر نہیں ہوتا۔ اور جو یہ چاہتا ہے نا کہ میں جناب راتوں رات امیر ہو جاؤں، یہ بھی غلط ہے۔ باقی جتنے بھی کام ہیں تدریج اس میں اختیار کرنا وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اسی طرح بجائے اس کے کہ انسان ایسی باش و پرجوش انداز میں تقریر کرے ولولہ انگیز کہ جناب بالکل مجمع میں ایک دفعہ ٹھافا ہو جائے، اس کا اثر زیادہ دیر نہیں رہتا۔ اس کا اثر زیادہ دیر رہتا ہے جو تدریج کے ساتھ آہستہ 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 قوم کو عمل کی طرف لایا جائے، پھر قوم عمل کی طرف آتی ہے۔ ایک ہی تقریر میں جب جناب سارا جوش ولولہ شعر و شاعری سارا کچھ ملا کر ڈال دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ سارے اب ایک ہی دفعہ جو ہے وہ عمل صالح کی طرف آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ تدریج کے ساتھ سارے کام جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ آپ جو بھی دیکھ لیں، درخت ہیں، پودے سے درخت بنانا یہ تدریج کے ساتھ ہی ہے، آنن فانن نہیں ہوتا۔ اولاد ہے، بچے ہیں، بچوں سے جوان، جوانی سے بڑھاپا، یہ بھی تدریج کے ساتھ ہے۔ کائنات کا سارا نظام تدریج کے ساتھ چل رہا ہے اور وہی زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جو تدریج کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، کہ وقت سے پہلے بالغ ہونا یہ ہمیشہ کے لیے ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس ایک مثال کے ذریعے ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ تدریج کے ساتھ جو کام کیا جائے وہی فائدہ مند ہے۔ چاہے آپ مال حاصل کرنا چاہتے ہیں، شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں تدریج کے ساتھ کریں، کامیاب رہیں گے۔ جب تدریج کو چھوڑ دیں گے تو پھر نقصان اٹھائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی سمجھایا ہے کہ یہ کائنات جو ہے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے، تو اپنے کاموں میں تدریج کو اختیار کیا جائے کہ ایک طریقے کے ساتھ اور منظم انداز میں اس کو جو ہے وہ کیا جائے۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا، جیسا کہ اس کی شیان شان ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ استوا متشابہات میں سے ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے جو مراد ہے وہ حق ہے۔ ہم اس کا معنی تو جانتے ہیں، معنی ہے کہ بیٹھنا، اور اللہ بیٹھنے، کھڑے ہونے، چلنے پھرنے سے پاک ہے، کیونکہ جو بیٹھتا ہے، چلتا ہے، کھڑا ہوتا ہے اور چلتا پھرتا ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ اللہ محدود ہونے سے پاک ہے، وہ غیر محدود ہے، اور جو محدود ہو وہ سمجھ کی قید میں آ جاتا ہے، اور جو غیر محدود ہو سمجھ سے وہ بالا تر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت غیر محدود ہے، اور وہ استوا جو ہے اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ جیسا اس کے شایان شان ہے، ہم اس کا معنی جانتے ہیں، اس کا مفہوم نہیں جانتے کہ اس نے کیسے استوا فرمایا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ استوا معلوم ہے، اس کا مطلب تو معلوم ہے، اس کا معنی تو ہم جانتے ہیں، اور اس کی کیفیت مجہول ہے کہ وہ کیسے استوا فرمایا ہے،
یہ ہمیں خبر نہیں ہے، اور یہ متشابہات میں سے ہے، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ نے استوا فرمایا ہے، اس کے معنی پر ایمان لانا واجب ہے، اس کی کیفیت جو ہے وہ جاننا لازمی نہیں ہے، چونکہ متشابہات ہیں، متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ مترجم نے فرمایا اس کے معنی یہ ہیں کہ کائنات کا خاتمہ پر جو ہے وہ عرش پر جا ٹھہرا، کہ کائنات کا جو خاتمہ ہوگا اس کا آرڈر اور حکم جو ہے وہ عرش سے جاری کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے۔ لیکن یہ متشابہات ہیں، اس وجہ سے اس کے لفظوں پر ایمان لانا چاہیے، معنی پر ایمان لانا چاہیے، لیکن کیفیت وہ نامعلوم ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، رات دن کو ایک دوسرے سے ڈھانکتا ہے، جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے۔ سورج اور چاند اسی طرح ہے کہ سورج ہے اور چاند ہیں، تاروں کو بنایا، سب اس کے حکم کے جو ہے وہ تابع ہیں، اور اس کے حکم کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور اس کے حکم کے مسخر کیے ہوئے ہیں، کہ اس کے حکم کے پابند ہیں۔ جیسے ہی اس کا حکم ہوتا ہے سارے کے سارے اس کی فرمان برداری کرتے ہیں، کہ دن اور رات ہیں یہ ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، رات کو جو ہے وہ دن کے ساتھ ڈھانپ دیتا ہے، دن کو رات کے ساتھ ڈھانپ دیتا ہے، اور یہ سارے ایک دوسرے کے پیچھے ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سورج ہے اور چاند ہے، تاروں کو بنایا ہے، سارے کے سارے اس کے حکم کے پابند ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا، خالق حقیقی وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق حقیقی نہیں ہے، تو اسی کے قبضہ قدرت میں ہے تخلیق فرمانا، والامر، اور آرڈر بھی اسی کا ہی چلے گا، قانون بھی اسی کا چلے گا، حکم بھی اسی کا چلے گا، اس کے علاوہ کسی کا قانون نہیں چل سکتا اور کسی کا حکم جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن و سنت کے خلاف جو لوگ فیصلے کرتے ہیں اپنے قوانین بنا کر، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ فیصلہ وہی فیصلہ ہے، حکم وہی حکم ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ نہ قانون ہے، نہ فیصلہ ہے، اور نہ ہی وہ فیصلہ کرنے والا کوئی جج ہے، نہ اس کی وکالت کرنے والا کوئی وکیل ہے۔ ہمارے لیے صرف وہی قابل تسلیم ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی قانون ہے، چاہے وہ کوئی ادارہ ہے، چاہے کچھ بھی ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واضح انداز میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا، الا لہ الخلق والامر، کہ جس طرح خالق حقیقی وہی ہے اسی طرح قانون بھی اسی کا چلے گا، جس نے سارا کچھ تخلیق فرمایا ہے وہی جانتا ہے کہ اس اپنی مخلوق کو کس انداز سے چلائیں گے تو یہ چلے گی، اور ہم کھڑے ہو جائیں قرآن و سنت کے مقابلے میں نئے قوانین لے کر آئیں اور ان کو عمل درآمد کروانے کی کوشش کریں، یہ بیوقوفی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ، تمام جہانوں کا وہ پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا وہ رب ہے، اور رب بھی اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو ابتدا سے، آغاز سے آہستہ آہستہ بتدریج انداز میں نقطہ کمال تک پہنچا دے، جو آہستہ آہستہ کسی چیز کو پکڑے اور نقطہ کمال تک پہنچا دے، کہ جناب بچپن ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پلتے پلتے بڑھتے جناب جوانی، پھر جوانی سے بڑھاپا، یہی حال ساری چیزوں کا ہے۔ جہان کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کے ساری اسی طرح چل رہی ہیں، تو آہستہ آہستہ نقطہ کمال تک ان کو پہنچا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے رب العالمین کہا جاتا ہے کہ جہان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سارے جہانوں کی، وہ ساری کی ساری وہ آہستہ آہستہ نقطہ کمال کو پہنچتی ہیں، اور ان کو پہنچانے والا اللہ رب العزت ہی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، جب اللہ نے یہ سارا کچھ اتنا بڑا نظام بنایا ہے، اتنی اس کی قدرت ہے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، زمین کو پیدا فرمایا، اور اس میں ہزارہ کرشمے ہیں، بغیر ستونوں کے آسمان کو قائم کر دیا ہے، زمین کو پھیلا دیا ہے، اور پھر تہ بتہ کئی زمینیں بنائی ہیں، کئی آسمان بنائے ہیں، اور پھر آسمان میں سورج اور چاند اور ستارے، ان کو جو ہے مسخر کیا ہے، ان کو قائم کیا ہے، اور سارا کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے۔ خالق حقیقی بھی وہی ہے، آرڈر بھی اسی کا چلنے والا ہے، برکتوں والا بھی وہی ہے، تو پھر کیوں نہیں اسی کو پکارا جائے، رو کر اور گڑ گڑا کر اور آہستہ انداز میں۔
کہ جب ساری برکتیں اسی کے پاس ہیں اور وہیں سے سارے معاملات حل ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو اور اس سے مانگو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ خفیہ انداز میں۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں ہیں۔ جو حد سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ دعا اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ بھی عبادت میں داخل ہے، کیونکہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو عاجز اور محتاج اور اپنے پروردگار کو حقیقی قادر اور حاجت روا اس چیز کا اعتقاد رکھتا ہے کہ حقیقی قادر وہی ہے، میرے اوپر بھی وہ قدرت رکھتا ہے، سارے جہان والوں پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، اور میں اس کی رحمت کا محتاج ہوں، وہی میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس چیز کا وہ اعتقاد رکھتا ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں وارد ہوا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ تضرع سے اظہار عجز اور خشوع مراد ہے، کہ جب دعا کرو تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے اس کو پکارو، اور خشوع و خضوع کے ساتھ پکارو، اور ادب دعا میں یہ ہے کہ آہستہ انداز میں ہو، دعا آہستہ انداز میں کی جائے، یہ بھی درست ہے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ آہستہ دعا کرنا اعلانیہ دعا کرنے سے 70 درجہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، کہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، ایک انسان گردن جھکائے اپنے مالک کے حضور جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پوشیدہ انداز میں جو کچھ مانگ رہا ہے دوسرے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے فرمایا کہ آہستہ انداز میں دعا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں علماء کے اختلاف ہے کہ عبادات میں اظہار افضل ہے یا اخفاء افضل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اخفاء افضل ہے، کہ چھپ کر جو ہے وہ عبادت کی جائے، کیونکہ وہ ریاکاری سے بہت دور ہوتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اظہار افضل ہے، اس لیے کہ اس سے دوسروں کو رغبت عبادت پیدا ہوتی ہے، کہ عبادت جو ہے وہ سر عام کی جائے، لوگوں کے سامنے عبادت کی جائے، تاکہ لوگ بھی اس عبادت کی طرف متوجہ ہوں اور نیکی کی طرف آئیں۔ ترمذی نے کہا کہ اگر آدمی اپنے نفس پر ریاکاری کا اندیشہ رکھتا ہو تو اس کے لیے اخفاء افضل ہے، کہ اگر انسان کی طبیعت میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ریاکاری کا جو ہے وہ عنصر پایا جاتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے چھپ کر عبادت کرنا افضل ہے، اور اگر قلب صاف ہو، اندیشہ ریا نہ ہو، تو پھر اظہار افضل ہے۔ اگر ریاکاری کا اندیشہ نہیں ہے، دل صاف ستھرا ہے، اس میں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، تو پھر اظہار افضل ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ فرض عبادتوں میں اظہار افضل ہے، کہ فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی بہتر ہے، لوگوں کے سامنے اس کو ادا کیا جائے، اور زکوٰۃ کا اظہار کر دینا بھی افضل ہے، کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو واضح انداز میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ اور نفل عبادات میں خواہ وہ نماز ہو یا صدقہ وغیرہ ہو، ان میں چھپانا افضل ہے۔ دعا میں حد سے بڑھنا کئی طرح ہوتا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت بلند آواز سے جو ہے وہ چیخ کر دعا مانگنا، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ آہستہ انداز میں پرسکون انداز میں جو ہے وہ مالک سے طلب کیا جائے اور مالک سے دعا مانگی جائے، اور حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔